الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پوائنٹ نمبر 1، برے لوگوں سے دوستی کا انجام۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 تھا آیت نمبر 28۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ کل روز قیامت ظالم اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو چبا چبا کر کہے گا آئے کاش، افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان شخص کو اپنا دوست ہی نہیں بنا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر کے رکھا، غافل کر کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک بندہ دیکھے کہ اس نے کس کو دوست بنا کر رکھا ہے، تو سوچ سمجھ کر دوست بنائے۔ اگر شیطان کو دوست بنائیں گے یا شیطان کے چیلوں کو دوست بنائیں گے اور وہ اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم اپنے ہاتھوں کو چبا کر اور افسوس اور پچھتاوا کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے، مساجد سے، نماز سے روکتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں کو بدلنا چاہیے یا ان کو تبدیل کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ترک قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنا قیامت کے دن باعث ندامت ہی ہوگا، تو قرآن کو نہ چھوڑے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، قائم رکھے، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، نفس کو اپنا معبود بنانے والے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43، اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ پیغمبر آپ کا کیا خیال اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا، کیا آپ اس کا وکیل ہوں گے؟ اگر جنت چاہیے تو حقیقی معبود کی پیروی کرنی ہوگی، اسی کی بات کو ماننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفسی خواہشات کو ترک کر دے، چھوڑ دے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص سرکشی کرے گا اور دنیا کے معاملات کو ترجیح دے گا، اپنے خواہشات نفس کو ترجیح دے گا، تو فإن الجحیم هی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر جنت چاہیے تو اس کے لیے شرط یہ ہے اپنے خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر، اور اللہ رب العالمین کی بات کو ہی ماننا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ کی ایک عظیم نشانی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 53، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ حُجَاج۔ فرمایا وہی ذات ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ایک عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، رحمان کے بندوں کے صفات۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 تا آیت نمبر 68 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان سے صرف سلام ہی کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جب وہ رات گزارتے ہیں تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اور وہ یہ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے شہروں کو جہنم کی آگ سے پیر دے، ہمیں بچائے رکھ۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ جب وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ تنگی کرتے ہیں، اس دونوں کے درمیان والا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، نہ بیجا کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے مومنین کے صفات ہے، تو ہمیں ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 80، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ رب العالمین ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا اتاری ہے۔ تو
ہمیں اللہ رب العالمین کے جو شفا والے اسباب ہے ان اسباب کو اپنانا چاہیے، اور جو مسبب الاسباب ہے اس پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو ان اسباب کو اپنانا یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوا لیتے ہیں، تو ہم تقدیر پر بھروسہ رکھیں تو ہم دوا نہ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ دوا لیں۔ تو یہ جو ہے نا مسنون طریقہ ہے، یہ سنت ہے دوا لینا۔ تو یہ جو ہے نا ان اسباب کو اپنانا یہ بالکل ہرگز یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، دوا ڈاکٹر دے رہا ہے لیکن شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس شخص کو فائدہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو اور قلب سلیم کے ساتھ وہ جو ہے نا پیش ہو۔ قلب سلیم کا معنی ہے سلامتی والا دل۔ سلامتی والے دل سے مراد ایسا دل ہے جو کفر اور شرک سے پاک ہو۔ بعض نے بدعت اور جہالت اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا بھی مراد لیا ہے۔ مال اور اولاد بھی کام آئیں گے تو جس کا دل کفر اور شرک سے خالی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین شرک اور کفر سے، بدعات سے، جہالت سے، خرافات سے، اخلاق رذیلہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہو تو قلب سلیم لے کر پیش ہو۔ پوائنٹ نمبر 8، شعر و شاعری کی حقیقت۔ سورہ شعراء آیت نمبر 224 تھا 226 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء ان کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے ان کو کہ وہ ہر بستیوں میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ باتیں کہتے ہیں اپنے اشعار میں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو ان آیات میں شعراء کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ان کے جو ہے نا پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ ہر جگہ سر مارتے پھرتے ہیں۔ نمبر 3 کہا کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ شعراء کی مذمت کے بعد ان میں سے ایسے لوگوں کو مستثنی فرمایا جن میں 4 اوصاف پائے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ فرمایا نمبر 1 پہلا وصف یہ کہ وہ مومن ہو، شاعر کیا ہو؟ مومن ہو۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ صالح اعمال کے مرتکب ہو۔ تیسرا وصف یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اور چوتھا وصف یہ کہ وہ اپنے کلام سے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کا کام لینے والا ہو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہجو قریشا فإنه اشد علیہ من رشقب النبل۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریشیوں کی ہجو بیان کرو، یہ ہجو جو آپ ان کی بیان کریں گے یہ ان کو تیر سے بھی زیادہ لگے گی۔ اس حدیث کے آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ حسان بن ثابت سے کہہ رہے تھے روح القدس تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے۔ تو شاعری جائز ہے، کب جائز ہے؟ جب شاعر ان 4 اوصاف کا حامل ہو، اگر ان 4 اوصاف میں سے کوئی بھی صفت نہ پائی جائے تو وہ جو ہے درست نہیں ہوگا اس کے لیے۔ پوائنٹ نمبر جو ہے ابھی ہم پوائنٹ نمبر 9 کی بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 میں حضرت سلیمان اور ہدہد کا قصہ، سورہ نمل آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 26 اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی بادشاہت دی رکھی تھی، اتنی بڑی بادشاہت دی رکھی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو پرندہ تھا ہدہد وہ ان سے غائب ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو کافی دیر تک نہیں دیکھا تو کہا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہو گیا ہے، جب تک کوئی مجھے وہ عذر پیش نہیں کرے اپنے غائب ہونے کی تو میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا، کوئی تکلیف دوں گا، اس کو سزا دوں گا اس کو۔ تو جب ہدہد پرندہ آیا تو انہوں نے خبر دی کہ میں قوم سبا کے پاس یمن گیا اور وہاں سے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ قوم سبا ایک خاتون کی ملکہ بلقیس جس کا نام کا ذکر آتا ہے کہ اس ملکہ بلقیس وہ سب کے سب جو ہے وہ سورج کو
جو انہیں پوج رہے ہیں، تو کہا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء، انہیں کیا ہو گیا، وہ اس ذات کو نہیں پکارتے جس نے دانے کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ذات بھی وہی ہے، اور وہی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو سن کر بڑا دکھ ہوا، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس خط بھیجا کہ میرے پاس مسلمان ہو کر آؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تحفہ بھیجا سلیمان علیہ السلام تک کہ اس معاملے میں نرم پڑ جائیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس تحفے کو رد کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کو اس کے تخت سمیت میرے پاس لے آئے؟ تو ایک عفریت بڑے جن نے کہا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو۔ تو کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس لے آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ اپنے آنکھوں کو بند کر کے کھولیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے کھولیں، تو اتنی دیر میں وہ اللہ رب العالمین کا بندہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، تو وہ ملکہ بلقیس کو تخت سمیت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی، پھر ان کا اچھی طریقے سے استقبال بھی کیا گیا۔ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔